کا مقام کیا ہے؟ 90 سال تک توجہ، 90 سال تک حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، خدا نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ 90 سال تک ابراہیم دعا مانگتے رہے، اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، 90 سال تک اولاد مانگتے رہے ابراہیم، اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کا دینا نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی صاحب دربار کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی صاحب ایک مزار کے ہاتھ میں ہے۔ حتی اولاد دینا انبیاء اور رسل کے اختیار میں بھی نہیں۔ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دینا کہ مولانا صاحب نے پتہ نہیں کیا کہا۔ خالص توحید یہی ہے اور عقیدہ تشیع یہی ہے، خالص عقیدہ تشیع یہی ہے۔ اگر انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا اولاد دینا تو جناب ابراہیم دے دیتے اپنے آپ کو اولاد۔ اگر انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا اولاد عطا کرنا تو مانگتے کیوں حضرت زکریا؟ او علی کو خالق رازق کہنے والوں، توجہ فرمائیے گا، او علی کو خالق و رازق کہنے والوں، اگر علی کے اختیار میں ہوتا اولاد دینے والا تو کیوں پڑھتے ہو کہ علی کی ایک بیٹی بھی اولاد تھی؟ ادھر تمہارا ذاکر پڑھ رہا ہوتا کہ علی کی بیٹی بھی اولاد تھی۔ صاحب جو اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو معجزات عطا کیے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ معجزہ اور ہوتا ہے، اختیار اور ہوتا ہے۔ اس پہ اگر بات کرنی تو بعد میں کر لینا۔ صاحب ہم کو اہل حدیث بھی یہی بات بتاتے ہیں اور سنی بھی، آپ آل محمد کی شان بیان کریں مہربانی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی۔ پڑھو آغا صاحب، سلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ذات پہ۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ سورہ مبارک واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اس پانی کو دیکھا ہے جو تم اپنی زوجہ کے رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ بچہ تم نے خلق کیا ہے یا میں اللہ نے خلق کیا ہے؟ قرآن کی مخالفت کرو گے؟ محبت اہل بیت قرآن کی مخالفت میں نہیں، شان اہل بیت قرآن کی مخالفت کرنے کا نام نہیں۔ قرآن و علی جل و علی جل مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی وہ کہتے ہیں جو علی وہ کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن وہ بنتا ہے جو علی کرتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اے کسان، اے زمیندار، افرأیتم ما تحرثون، تو نے کبھی اپنے فصل پہ غور کیا ہے؟ تو نے کبھی اپنی کاشت پہ غور کیا ہے؟ تو نے کبھی اپنی کھیتی پہ غور کیا ہے؟ تو نے کبھی اپنی زراعت پہ غور کیا ہے؟ تیری عقل، تیرا فہم، تیرا ادراک تو اتنا تھا کہ بچوں کے منہ سے چھین کر خاک کے حوالے کر دیا دانا۔ ایسا ہی ہے نا، دانا بچوں کے منہ سے نکالا ہے، خاک کے حوالے کر دیا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، اس زراعت پہ تو نے کبھی غور کیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تو نے اگایا ہے یا میں اللہ نے اگایا؟ جی افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنہ حطاما فظلتم تفکہون بل انما نحن مغرب۔ توجہ ہے سر؟
افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اس پانی پہ کبھی تو نے غور کیا ہے جس کو تو پیتا ہے اس کو تو نے آسمان سے نازل کیا ہے یا میں اللہ نے نازل کیا ہے؟ لو نشاء جعلنہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر میں اللہ چاہتا تو اسی پانی کو کڑوا بنا دیتا، اسی کو کھاری بنا دیتا، اسی کو نمکین بنا دیتا، یہ تیرے پینے کے قابل ہی نہ رہتا. فلولا تشکرون، تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اس آگ پہ غور کر، اس آگ پہ غور کر. اس آگ کو تو نے درخت سے پیدا کیا ہے یا میں اللہ نے؟ توجہ سے بند. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء والارض فراشا والسماء من السماء ماء. اللہ وہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، فرمایا عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے. صرف تمہیں خلق نہیں کیا، والذین من قبلکم، ان کو بھی خلق کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. جی والذین من قبلکم، ان کو بھی خلق کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. تیرے باپ کو خلق کرنے والا وہی، تیرے دادا کو خلق کرنے والا وہی، تیرے پردادا کو خلق کرنے والا وہی، اس کے باپ کو خلق کرنے والا وہی، اس کے باپ کو خلق کرنے والا وہی. اگر کوئی سید بیٹھا ہے تو اس کے باپ کو خلق کرنے والا وہی، اس کے باپ کو خلق کرنے والا وہی، اس شاہ صاحب کو خلق کرنے والا وہی، اس شاہ صاحب کو خلق کرنے والا وہی، اس شاہ صاحب کے باپ کو خلق کرنے والا وہی، علی نقی کو خلق کرنے والا وہی، محمد تقی کو خلق کرنے والا وہی، علی رضا کا خالق وہی، موسیٰ کاظم کا خالق وہی، جعفر صادق کا خالق وہی، محمد باقر کا خالق وہی، علی زین العابدین کا خالق وہی، حسین کا خالق وہی، حسین ابن علی کا خالق وہی، علی ابن ابی طالب کا خالق وہی، ابو طالب کا خالق وہی، عبد المطلب کا خالق. تو وجہ ایسا باب والذین من قبلکم، صرف تمہیں خلق نہیں کیا، ان کو بھی خلق کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. تو وجہ ایسا باب زہرا کا خالق بھی وہی، مصطفیٰ کا خالق بھی وہی، عبداللہ کا خالق بھی وہی، عبد المطلب کا خالق بھی وہی، آمنہ بنت وہب کا خالق بھی. تو وجہ ایسا باب اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر؟ قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اہل بیت کے فضائل وہ سن جو قرآن کے مطابق ہوں. آیات قرآنی سنی ہے، مناجات علوی سناتا ہوں تجھے میں. پڑھنا تو میں کچھ اور چاہتا تھا. آیات قرآنی سنیے، مناجات علویہ بھی سن. مولایا مولایا انت الخالق وانا المخلوق. علی حیدر کرار اس کی بارگاہ توحید میں مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مولایا مولایا انت الخالق وانا المخلوق. میرے اللہ تو میرا خالق ہے، میں علی تیری مخلوق ہوں. وَهَلْ يَرْحَمَ الْخَالِقُ إِلَّا الْمَخْلُوقُ وَهَلْ يَرْحَمَ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ. کون ہے جو مخلوق پر رحم کرے سوائے خالق کے؟ مولایا مولایا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک. میرے اللہ تو میرا مالک ہے، میں علی حیدر کرار تیری ملکیت ہوں، اور کون رحم کر سکتا ہے اپنی ملکیت پر سوائے مالک کے؟ مولایا مولایا انت الرازق وانا المرزوق. میرے اللہ تو رزق دینے والا ہے، میں علی رزق لینے والا ہوں.
کون رحم کر سکتا ہے رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے؟ مولایا مولایا انت المعطی وانا سائل، میرے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، میں علی سوال کرنے والا ہوں، اور کون رحم کر سکتا ہے سوال کرنے والے پر سوائے عطا کرنے والے کے؟ مولایا مولایا انت الغنی وانا الفقیر، میرے اللہ تو غنی ہے، میں علی فقیر ہوں۔ کون رحم کرے فقیروں پر سوائے غنی کے؟ توجہ ہے صاحب، پڑھیے تو صحیح مناجات علوی، صحیفہ کاملہ میں آخری 15 جات مناجات علویہ جو ہے ان کو پڑھیے تو صحیح، اور کچھ نہیں تو کم از کم دعائے جوشن کبیر پڑھیے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم دعائے جوشن کبیر پڑھیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم دعائے کمیل پڑھیے۔ دعائے کمیل میں جگہ جگہ علی کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ بھئی وہ کون سا رب ہے جس کو علی اپنا رب کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، میرے اللہ تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، جھکتا ہے تیری بارگاہ میں سارا زمانہ، جھکتی رہی تیری بارگاہ میں حیدر کی زمین، جھکتی رہے تیری بارگاہ میں حسنین کے نام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کتنا عظیم رب ہے وہ، توجہ فرمائیے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جتنا مضبوط ترین عقیدہ توحید تشیع کے پاس ہے، جتنا خوبصورت ترین عقیدہ توحید تشیع کے پاس ہے، توحید سنانے والے کو، توحید پڑھنے والے کو تم اہل حدیث کہتے ہو؟ نا، تشیع سے بڑھ کر کوئی مواحد نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، سپیکر میں کہہ رہا ہوں، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، تشیع سے بڑھ کر کوئی توحید پرست نہیں ہے، تشیع سے بڑھ کر کسی کے پاس مضبوط عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ارے تو اس کا ماننے والا ہے جس کا لقب ہے مولا المواحدین، توحید پرستوں کا حاکم۔ تو اس علی کو ماننے والا ہے جس کا لقب ہے سید المواحدین، توحید پرستوں کا سردار۔